یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے ضبط فغاں شیری فغاں روبائی و میشی۔ پیر دانا ایک دانش مند بوڑھا، نکتہ باریک بات، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ضبط فغاں فریاد کا برداشت کرنا، روبائی لومڑی کی طرح کی مکاری، میشی کہتے ہیں بھیڑ کی طرح کی بزدلی۔ صبر و تحمل بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ مجھے ایک دانش مند بزرگ نے تنہائی میں یہ باریک بات سمجھائی کہ مصیبت کے وقت فریاد کو ضبط کر لینا اور مصیبت پر آہ و فریاد نہ کرنا شیروں کی خصلت ہے، اور ایسے موقع پر آہ و فریاد کرنا اور مصیبت کو برداشت نہ کرنا لومڑی اور بھیڑ کی طرح کی مکاری اور بزدلی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے اچھی نرم بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ سورہ نور میں ہے اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ سورہ لقمان میں ہے اور صبر کرو اس پر جو افتاد تم پر پڑے۔ وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ سرافیل۔ حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی، نغمہ جبریل جبرائیل فرشتے کا نغمہ جو پاکیزہ ہوتا ہے، بانگ اسرافیل اسرافیل فرشتے کی آواز جو مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ جو شعر یا شاعری اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی کا پیغام رکھتی ہے، اس شاعری کی دو ہی صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نغمے یا وحی کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونک کر مردوں کو جگانے والی اسرافیل فرشتے کی آواز کی طرح مردہ قوموں کو زندہ کرنے، سوئی ہوئی قوموں کو جگانے اور غلام قوموں کو آزادی کا احساس دلانے والی ہوتی ہے۔ وہ شعر جو زندگی اور بیداری پیدا کرے وہ حیات ابدی کا پیغام ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 27 سے اس حیات کا پیام ملتا ہے۔ چھوڑ یورپ کے لیے رقص سے بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ۔ خم و پیچ کہتے ہیں بل، ضرب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب۔ علامہ نے رقص یا ناچ یہ دو قسم کا ہے۔ ایک رقص تو وہ ہے جس میں رقص کرنے والے کا جسم تو ناچتا ہے لیکن اس کی روح ساکت رہتی ہے۔ دوسرا رقص یا ناچ وہ ہے جس میں روح ناچتی ہے اور روح کے ناچنے کی وجہ سے اس کا بدن بھی از خود روح کی حرکت کے تابع ناچتا ہے۔ اس کو صوفیانہ اصطلاح میں وجد کی کیفیت بھی بتایا جاتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایسا رقص، ایسا ناچ جس کا تعلق سے جسم کو بل دینے سے ہے، جس میں روح دب جاتی ہے، ایسے رقص کو تو غیر لوگوں کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ وہاں اسی قسم کا رقص مقبول ہے، اور تو ملت کے لوگوں اس رقص کی پیروی نہ کر، اس کے برعکس روح کا رقص اختیار کر، کیونکہ اس رقص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ کہلاتے تھے کہ عصا کی چوٹ کا اثر ہے۔ یہ وہ عصا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، دریا کے پانی پہ مارا تو دریا کا پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور اس نے راہ دے دی۔ جبکہ بدن کے رقص میں کوئی بھی رحمانی صفت نہیں۔ روح میں رقص یعنی عمل کے لیے آمادگی اور بیداری موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی پیغام ہے۔ سورہ کہف کی آیت دیکھیے، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ قل العفو قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جس کے معنی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم کہہ دو یعنی تمہاری جائز ضرورتوں سے جو کچھ بھی زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پوشیدہ کہتے ہیں چھپی ہوئی، نمودار کہتے ہیں ظاہر۔ اس شعر میں
علامہ اقبال نے قرآن پڑھ کر نظام اقتصادیات کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے لیے قل العفو، اپنی جائز ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے خرچ کرو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امید رکھی ہے کہ شاید اس دور میں غلط نظریات سے تنگ آ کر لوگ صحیح فکر کی تلاش میں قرآن اور اسلام کی طرف رجوع کریں۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ علامہ اقبال آرزو کرتے ہیں کہ کاش یہ اشتراکیت والے اس آیت پہ کاربند ہو جائیں۔ کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نیا اور نئے دور کا آغاز۔ معلوم نہیں ہے یہ خوشامد کی حقیقت، کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز۔ خوشامد کہتے ہیں چاپلوسی کو، دستور کہتے ہیں آئین، دور کہتے ہیں زمانہ۔ الو ایک پرندہ جو رات کو باہر نکلتا ہے، شہباز بڑا باز۔ جب اپنے آقاؤں کی خوشامد کر کے اسمبلیوں کے بعض رکن وزیر بن گئے تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو اپنا دنیاوی کام نکالنے کے لیے ان وزیروں کی خوشامد میں لگ گئے۔ ان شعروں میں علامہ اقبال نے طنز کے طور پہ کہا ہے، اے شخص تجھے بھی اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی ان وزیروں کی خوشامد کر، کیونکہ اب نیا آئین نافذ ہونے کی وجہ سے ایک نئے زمانے کا آغاز ہو گیا ہے جہاں کام خوشامد سے نکالے جاتے ہیں اور اہل اور نااہل میں تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ دوسرے شعر میں خوشامد کی اصلیت کو تنزیہ پیرائے میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص الو کو جو بیوقوف بھی سمجھا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں باہر نکلتا ہے، رات کا شہباز بہت بلند پرواز، بے نیاز اور درویش طبع جانور کہہ دے تو کیا یہ خوشامد ہوگی یا کچھ اور ہے؟ حقیقت میں یہی خوشامد ہے کہ لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے الوؤں کو شہباز کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہ بات آج کے سیاسی دور میں تو عروج پر ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔ شریک حکم کرنا، حکومت میں شریک کرنا، جوہر ادراک عقل اور دانش کا جوہر۔ جو غلام قوم ہوتی ہے ان کو حکومت میں صرف اپنی حکمت کے کل پرزوں کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے شریک کیا جاتا ہے، اور ان کے ایمان اور ان کی خودی کے عوض عہدے دے کر ان کی عقل اور دانش کے موتی خریدے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ سے اپنی حکومت کی مشینری کو چلانے کا کام لیا جاتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، سب غلام قوم ہوتی ہے، ان کا جوہر ادراک خریدا جاتا ہے تاکہ ان کے ادراک و فہم کے مطابق ان کا مداوع بھی کیا جا سکے۔ حکومت میں شریک کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ سورہ نساء میں ہے، اور جب تم لوگ میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، لیکن مذکورہ بالا ذہنیت کے لوگوں سے ایسی توقع نہیں تھی۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ تعویل مسائل، مسئلوں کے اصل معنی کو چھوڑ کے اپنے معنی پیدا کرنا۔ غلام قوموں کے علماء، حکماء، شاعر اور دوسرے ہنرمند اور فنکار، یعنی دینی، فنی اور علمی قسم کے مسئلوں کے من گھڑت معنی پیدا کرتے ہیں، اور ان غلط معنی کو بہانہ بنا کے اپنی قوم کے غلام لوگوں کو غلامی قبول کرنے پر مزید رضامند کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اپنے مفادات اور اغراض کے پیش نظر اور اپنے حکمران آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
علامہ نے اس رویے اور مزاج کو غلام کی ذہنیت، نفسیاتی غلامی کہا ہے، اور آج کل آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، یہ گروہ حق کہنے سے ڈرتا ہے، صوفیہ اسلام سے بے پرواہ اور حکام کے تصرف میں ہے۔ اخبار نویس اور آج کل کے تعلیمی یافتہ لیڈر خود غرض ہیں اور ذاتی منفعت و عزت کے سوا کوئی مقصد ان کی زندگی کا نہیں۔ عوام میں جذبے موجود ہیں مگر ان کا کوئی بے غرض رہنما نہیں ہے۔ 100 سال پہلے شعر کہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج کے لیے ہے۔ سورہ تاریخ میں ہے، بے شک وہ اپنا سا داؤ چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، اللہ ہی قوم کا حافظ و ناصر ہے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ لائق ہنگامہ فردا، مستقبل کے ہنگاموں کے لائق۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، امروز کہتے ہیں آج، یعنی زمانہ حال۔ وہ قوم بھی مستقبل کے ہنگاموں میں شریک ہونے کے لائق نہیں جس کی قسمت میں آج یا زمانہ حال کی جد و جہد اور محنت نہیں، یعنی صرف وہ فرد یا قوم آئندہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لائق ہوتی ہے جس نے زمانہ حال کو بیکار نہ گزارا ہو اور خوب محنت کی ہو۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہے، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے والے فوراً نصیحت مان لیتے ہیں اور عمل کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، وہ آئندہ کے لیے انتظار نہیں کرتے۔ بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں شیطان کو، 200,000، 100,000 یعنی بہت زیادہ۔ اے خدا، تو نے صرف ایک شیطان پیدا کیا تھا جس کا جسم آگ کا بنا ہوا تھا، لیکن آج کے سیاستدانوں نے ہزاروں خاکی ابلیس یعنی آدمیوں کے ابلیس پیدا کر دیے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ان کی سیاست پہنچتی ہے اس نے شیطانیت اور شیطان کو عام کر دیا۔ سورہ مجادلہ میں ہے، ان پر شیطان نے قابو پا لیا، بس اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ وہ شیطان کی جماعت ہے اور سنتے ہو، بے شک شیطان ہی کی جماعت خسارے میں ہے۔ خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام۔ خواجگی کہتے ہیں حاکم ہونا، پختہ کہتے ہیں مضبوط کو، خوئے غلامی، غلامی کی عادت۔ یہ عوام تو سینکڑوں سال سے غلام چلی آ رہی ہے اور اس کی غلامی کی عادت بہت پختہ ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پر کوئی حکومت کر رہا ہے اور کون انہیں کس راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی ان کی غلامی کی عادت ان کی بے حسی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور بے حسی جب حد سے گزر جائے تو موت ہے۔ بالفاظ دیگر ان میں زندگی کے عناصر مفقود ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو غلام بنائے رکھنا اور ان پر حکومت چلاتے رہنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ اور آج کل دیکھ لیں جو کچھ پاکستان۔ علامہ اقبال اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں غوئے غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسانی کا ترفع۔ کہف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل کن لوگوں کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قوت نفس اور روح انسانی کے ترفع کی پرواہ نہیں کرتے۔ حرف اس قوم کا بے سوس، عمل زار و زبوں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر۔ بے سوس کہتے ہیں جذبے سے خالی، زار و زبوں ذلیل و خوار، تہی کہتے ہیں خالی کو، ضمیر کہتے ہیں باطن۔ اور جب
قوم کا دل پختہ عقیدوں سے خالی ہو اس کے کہے ہوئے لفظوں میں جان نہیں ہوتی اور اس کے کیے ہوئے کام بے مقصد اور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا پختہ عقیدہ غلامانہ ماحول میں تو پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ غلامی کبھی یہ اختیار نہیں دیتی کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ سوچ سکے یا کچھ کرنے کی جرت کر سکے۔ اس لیے جن لوگوں کو آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور قدرت نے ان میں صلاحیتیں بھی پیدا کی ہوتی ہیں، وہ پختہ عقیدوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے عقیدے متزلزل نہیں ہوتے۔ ان گمراہوں کا عمل خود ہی خراب ہے تو وہ کیا کامیاب ہوں گے؟ سورہ مائدہ میں ہے۔ اور یہ کہ اے مسلمان، اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان گمراہوں کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیرے طرف اترا۔ ہر زمانے میں دیگرگوں ہے طبیعت اس کی، کبھی شمشیر محمد ہے کبھی چوب کلیم۔ دیگرگوں کہتے ہیں الٹ پلٹ۔ شمشیر محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، چوب کلیم حضرت موسیٰ کی عصا، حضرت موسیٰ کا عصا۔ جیسا کبھی یہ قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار بن جاتی ہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لیکن اس کی حقیقی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا اہل مصر کو بھی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے قوت سے کام لیں، صرف عقل و حکمت آزادی نہیں دلا سکتی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مختلف مدارج تھے۔ وہ گویا محمد ان دا میکنگ، تکمیل محمد کے منازل تھے۔